ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو کچھ دنوں کے لیے جا اور محل میں صفائی کرا، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل چلا گیا۔ وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ کی بیٹی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس جوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور وہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کے انتظار میں گزاری۔ دوسرے دن جب محل گیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 3-4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل نہ جانا۔ عشق کی جو چوٹ اس لڑکے کو لگ گئی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پر لگ گیا۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کس نے تیری یہ حالت کر دی؟ کیا ایسا روگ ہے جو تجھے دنیا سے دور کر رہا ہے؟ اس جوان نے ہمت کر کے ماں کو سب قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، اس خواہش کو بھول جا، اسے اہمیت نہ دے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور تو ایک عام نوکر کا بیٹا۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس میں نہیں کہ اسے بھلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھیں تو ایک جوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ ماں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا اسے؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتا دوں۔ شہزادی نے کہا کہ سچ بتا دو، کیا ہوا ہے؟ ماں نے شہزادی کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس کا جوان بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر اب بستر مرگ پر ہے۔ ماں نے کہا وہ ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہوا، اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھے مگر دیکھ نہیں سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں چاہوں بھی تو اسے مل نہیں سکتی، ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہہ کہ اپنا بھیس بدل اور شہر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا، کسی سے کوئی بات نہ کر، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کر، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے والد سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کے لیے جانے دیں۔ اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا اور شاید مجھے ایک بار دیکھنے سے اسے قرار مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہی کر سکتی ہوں اور کچھ بھی میرے بس میں نہیں۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا، لڑکے تک اس شہزادی کا پیغام پہنچا دیا۔ اس نوجوان نے شہزادی کا یہ پیغام سنا تو اس حکمت عملی کو ہی غنیمت جانا اور شہر سے باہر داخلی راستے پر ایک فقیر کا بھیس بدل کر بیٹھ گیا۔ شروع میں کسی نے بھی لڑکے کو اہمیت نہ دی کہ وہ کون ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو اپنی پریشانیوں میں مبتلا تھے اس کے پاس دعا کی غرض سے آنے لگے۔ نوجوان کیا کرتا، وہ تو کسی اور کے انتظار میں تھا، لہٰذا کسی کو انکار کیے بنا سب سے یہی کہتا رہا کہ جا تیرا کام ہو جائے گا، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا۔ کچھ لوگوں کو اس کی اس دعا سے فائدہ نہ ہوا لیکن کچھ لوگوں کی مرادیں اس نوجوان کے دعا کرنے سے پوری ہو گئیں۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، غرض یہ کہ آہستہ آہستہ نوجوان کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا کہ ایک نوجوان فقیر بنا کسی غرض کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی دعائیں اللہ پاک سنتے ہیں، وہ بہت اللہ والا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے بھی اس فقیر کے بارے میں سن رکھا تھا سو اس نے خوشی خوشی اجازت دی کہ کل صبح چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی اور ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے تو جھوٹا بھیس بنایا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی عزت اور اتنی نعمتیں مل رہی ہیں
کہ لوگ ادب میں میرے سامنے کھڑے ہیں تو جو لوگ سچ مچ اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ بس اس نے یہ سوچا اور اس رات دل سے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کو اپنی معرفت کے نور سے سیراب کر دیا۔ صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ شہزادی جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی، اس کے سامنے بیٹھ گئی تو اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ مجھے دیکھنے کے لیے ہی تو تو نے یہ سارے جتن کیے، مجھے دیکھنے کے لیے ہی تو نے فقیر کا بھیس بدلا اور اتنے عرصے تک شہر کے باہر بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ آج جب میں سامنے آئی ہوں تو مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ اس جوان نے کہا، تجھے کیا دیکھوں؟ تیرا حسن نجاستوں سے بھرا ہے۔ میرے سامنے تو وہ حسن ہے جو اللہ پاک نے مجھے دینا ہے، جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، نجاستوں اور کثافتوں سے پاک۔ مجھے تو اپنے محبوب کا حسن ستا رہا ہے، مجھے تو اس کے دیدار کی خواہش ہو گئی ہے۔ شہزادی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ جان گئی کہ اب اس نوجوان کو میرے دیدار کی ضرورت نہیں، بلکہ اس نوجوان کو تو اس کے دیدار کی ضرورت ہو گئی ہے جس نے اسے اپنی معرفت بخش دی ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے صرف ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت کو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم نے نقلی چہرے لگائے ہوئے ہیں، عبادت گزاروں کے، روزے داروں کے، نیک کام کرنے والوں کے۔ دراصل ہم تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا، ہم نے تیری نماز ادا کر دی، تو نے حکم دیا، ہم نے تیرے روزے رکھ لیے، تو نے حکم دیا، ہم نے تیرے حکم پر زکوٰۃ ادا کر دی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی محبت کا حقیقی لباس پہن کر حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ آج دنیا میں ان تمام لوگوں کی ضرور عزت ہے جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کا روپ دھارا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل میں غرور ہے، دل میں تکبر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ہاں تکبر کہاں ہوا کرتا ہے؟ اللہ کے عبادت گزار بندے تو اللہ کی عبادت اس کے خوف سے نہیں، اس کی خوشی میں کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہم اللہ کی محبت میں ایک نماز ادا نہیں کر سکتے؟ وہ اللہ، وہ رب جو ہمیں ہر وقت معاف کرنے کے لیے رضامند رہتا ہے اور پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے اچھا گمان رکھو، میں وہ گمان تمہیں عطا کر دوں گا۔ لیکن کاش ہم اس نوجوان کی طرح اس ایک رات کی عبادت کر لیں جو ہماری دنیا بدل دے، جو ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا فقیر بنا دے۔